اللهم صل على سيدنا محمد وصلة عليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وصلة عليك وآله وسلم۔ رزق کی حقیقت کیا ہے؟ حلال رزق اور حرام رزق کیا ہے؟ ان معاملات پر صوفیہ اکرام کا کیا طرز عمل رہا ہے؟ اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جو ہے کیا دور حاضر کے جو بینکنگ سسٹم ہیں، جو بینک میں ہم لوگ پیسے کوڑی رکھتے ہیں، وہ کہاں تک حلال ہے اور کیا ہے، اس پر بھی ہم لوگ آج خاص طور سے بات ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب کہتے ہیں رزق کی حقیقت۔ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جو انسان کے اعمال اور ایمان پر منحصر ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے کا رزق وسیع ہوتا ہے، جبکہ ہر انسان کے لیے رزق اور زندگی کی مدت مقرر ہے۔ قرآن اور حدیث میں رزق کی اہمیت اور اس کی تقسیم کو اللہ کی مرضی سے منسلک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں اضافہ اور کمی بندے کے عمل اور نیت پر مبنی ہوتی ہے۔ حلال اور حرام رزق۔ حلال رزق وہ ہے جو جائز طریقے سے حاصل کیا جائے، جیسے محنت یا جائز کاروبار، جبکہ حرام رزق غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے چوری، رشوت یا سود۔ حلال رزق انسان کے ایمان اور کردار کو مضبوط کرتا ہے، جبکہ حرام رزق انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ حدیث کے مطابق حلال رزق کی زندگی میں برکت اور سکون حاصل ہوتا ہے، جبکہ حرام رزق گناہوں کا باعث بنتا ہے۔ بینکنگ سسٹم۔ موجودہ بینکنگ سسٹم پر علماء کا اختلاف ہے۔ سود اور جوا جیسی چیزوں کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ اسلامی بینکنگ میں اصول شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، جس سے سود کا خاتمہ اور شفافیت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ یہ نظام مالیاتی انصاف اور اخلاقی بنیادوں پر مبنی ہے۔ صوفیہ اکرام کا طرز عمل کیا ہے، اس کے بارے میں سنیے کہ صوفیہ نے ذکر، عبادت، توکل اور حلال حرام کے اصولوں کی پیروی کی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کر کے حلال رزق کی تلاش کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ و صدقہ سے رزق کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ سے رزق کو پاک کیا جا سکتا ہے نا۔ تو زکوٰۃ اور صدقے پر سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو کی ہے کہ بعض جو ہے صوفیہ لوگ ذکر اللہ اور خانقاہیت کا دم بھرتے بھرتے جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو نہایت ہی غلط عقیدہ ہے۔ آپ کو اپنے مال کا زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا۔ آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس کا 2.5% آپ کو نکالنا ہی پڑے گا سال میں، اور جیسا شریعت کا حکم ہے ویسا نکالنا پڑے گا، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں چلے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور اس پر ہم صرف یہ یاد دہانی ہم نے کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ رزق کو پاک کیا جا سکتا۔ صوفیہ نے دنیا کے مادیات سے بے رغبتی اور روحانی بلندی پر زور دیا۔ ان کا مقصد اللہ کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنا تھا، اور وہ اپنے عمل سے دوسروں کو بھی اس راہ پر چلنے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ تو ہو گیا مال کا زکوٰۃ 2.5% دینا ہی دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس معرفت کا رزق ہے، جیسا کہ ہم لوگ پہلے ذکر کر چکے کہ سب سے اعلیٰ طریقے کا جو علم اور معرفت ہے رزق میں شامل ہے، وہ تو اس کا بھی زکوٰۃ آپ کو دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ جو کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہر فرد کا یہ حق ہے کہ وہ جو ہے اللہ کی معرفت کی زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں لائے، اور اپنے پاس جو بھی تعلیمات اس کو ہے، جو بھی روشنی اس کے پاس ہے، وہ روشنی دوسرے تک پہنچائے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ بہت اچھا۔ صوفیہ اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ روزی کمانا جائز ہے، بشرطے کہ پیسہ جو آپ کا ہے، پیسے جو ہے اس سے کمائے گئے پیسے جو حلال بھی ہو، اور ویسا پیسہ کیجئے جو شریعتاً جائز ہوں، جیسے تجارت یا زراعت، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مشتبہ ذرائع سے بچا جائے۔ ویسے ذرائع کو آپ چھوڑ دیجئے جس میں شک شبہ پایا جاتا ہے، یا ویسا کام بند کر دیجئے جس کام کو کرنے میں آپ کو لگتا ہو کہ بھائی غلط ہے کہ صحیح ہے، پتہ نہیں کریں کہ نہیں کریں۔ ویسی چیزوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے دور ہو جانا ہے کہ نہیں۔ صوفیہ کے نزدیک روزی کمانے کا مقصد خود غرضی سے بچنا، دوسروں کی مدد کرنا اور مال کو دوسرے کے فائدے کے لیے خرچ کرنا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب جائز شرائط کے ساتھ روزی کمائی جاتی ہے تو اس کا مقام ان اعمال کے برابر ہوتا ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی جائز شرائط کے ساتھ اگر ہم روزی کماتے ہیں
تو یہ عمل بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے، یہ قرب الہی کا سبب بنتی ہے نا، قرب الہی کا سبب بنتی ہے، جیسے نفل عبادات۔ لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صرف مال کمایا جائے، بلکہ نیت اللہ کی رضا ہو۔ ان کے علاوہ بعض صوفیہ کے نزدیک تنہا شخص کے لیے روزی کمانا ضروری نہیں ہے۔ بعض صوفیہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ جس کا کوئی فیملی نہیں، جس کے کوئی بال بچے نہیں، انہوں نے اس کام کو ضروری نہیں سمجھا، اپنا گزارا جیسے تیسے کر لیا۔ ایسے بھی روایات اور ایسی بھی مطلب تاریخ موجود ہے۔ لیکن مال کمانا اس وقت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جب اس کے پاس ذمہ داری ہو، اس کے پاس بال بچے ہوں، وہ شادی شدہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص اگر لنگوٹ بند ہو تو اس کو زیادہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا صرف گزارا کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے زیادہ پریشانی نہیں بنتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو نہ اس کے توکل میں کمی آتی ہے اور نہ اس کا دین متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر انسان کا توکل مضبوط ہو تو اسے روزی کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہے، بہت سے صوفیہ نے جو ہے اتنا توکل کیا اللہ پر کہ انہوں نے جو ہے ظاہری طور سے بھی کوئی کاروبار نہیں کیا، پھر بھی ان کا گزارا بہت اچھے سے ہوا، سمجھ گئے بات؟ ہاں، بہت اچھے سے ہوا، اور غیب سے اللہ تعالیٰ نے ویسے لوگوں کی مدد کی ہے اور ان کو کمانا بھی نہیں پڑا ہے۔ ایسی بھی بہت ساری متعدد روایات اور متعدد تاریخیں موجود ہیں بعض بزرگوں کی، سمجھے کہ نہیں؟ تو اگر ہم لوگ اس کا بیان کرنا شروع کریں تو ہمارا تجزیہ نامہ بہت بڑا ہو جائے، اس لیے ہم تھوڑا اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت سہل کا کہنا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ متوکلین کے لیے روزی کمانا سنت کی پیروی کے طور پر جائز ہوتا ہے، جبکہ غیر متوکلین کے لیے اس کا مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ بتا رہی سمجھ میں کہ نہیں؟ ہاں، شاہ محمد انور حسینی صاحب نے کہا کہ رزق کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور رحمت ہے جو تمام مخلوقات کے لیے زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ رزق کو ہر مخلوق کی ضرورت کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے، جس میں آسمان و زمین کے ہر ذی روح کو اپنی جگہ پر مطلوبہ چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر رزق کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں بتایا گیا کہ اللہ ہی آسمان اور زمین میں رزق عطا کرتا ہے اور زندگی اور موت کا مالک ہے۔ رزق کی مختلف اقسام ہیں، جیسے کہ کھانا پینا، مال دولت، صحت، علم، اولاد، جو سب اللہ کی نعمتوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ سب رزق ہیں۔ رزق کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اسے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے خود کو الرزاق یعنی بڑا رزق دینے والا فرمایا، جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہر رزق اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اپنی حکمت سے اسے عطا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ رزق صرف دنیاوی اشیاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتیں بھی رزق میں شامل ہیں، جیسے ایمان، علم اور تقویٰ، یہ بھی رزق میں شامل ہے نا؟ حلال اور حرام رزق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ کی مرضی اور شریعت کے مطابق ہو، جبکہ حرام وہ ہے جو اللہ کے نافرمانی اور شریعت کے خلاف ورزی پر مبنی ہو۔ قرآن اور حدیث میں ان دونوں کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں رزق کی درست اور غلط صورتوں کو پہچان سکے۔ حلال رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جائز اور پاکیزہ طریقوں سے کمانے کی اجازت دی ہو، اس میں وہ تمام مال اور وسائل شامل ہیں جو ایمانداری اور محنت کے ذریعے کمائے جائیں، جو شریعت کے دائرے میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی دعا اور عبادات کی قبولیت بھی رزق حلال سے مشروط ہے۔ سماعت فرما رہے ہیں نا؟ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دھیان دیتے چلیے گا۔ حرام رزق وہ ہے جو ناجائز طریقے سے ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے، جیسے دھوکہ، سود، رشوت، چوری یا کوئی اور غیر شرعی ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع سے کمائے ہوئے مال کو حرام قرار دے دیا ہے اور اسے استعمال کرنا انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی کو نقصان پہنچانے والا بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی دعا کرے۔ جو شخص حرام کھا رہا ہے وہ چاہے جتنا بھی لمبا دعا کرے، اس کی دعا قبول ہرگز نہیں ہوگی، ہے نا؟ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حلال ذرائع سے رزق کمائے اور حرام سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ رزق کا حلال ہونا انسان کے اعمال اور دعاؤں کی قبولیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ دور حاضر کے بینکنگ نظام پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں پھر سے، ہے نا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کے ہر پہلو میں حلال اور حرام کے اصول واضح ہیں۔ اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن مختلف حالات کے تحت بعض احکام میں نرمی دی گئی ہے، جیسا کہ پہلے شراب حلال تھی مگر بعد میں حرام قرار دے دی گئی،
آج کے دور میں بینکنگ نظام زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے، بغیر بینکنگ کا کہیں کام نہیں ہے نا۔ اصولی طور پر یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شامل سود شریعت کے مطابق سختی سے منع ہے، یعنی سود کی وجہ سے ہم لوگوں کو پریشانی ہے، ورنہ بینکنگ تو بھائی ہر جگہ ضروری ہے، بغیر اس کے کام ہی نہیں چلتا ہے۔ اسلام میں مجبوری کو تسلیم کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں دیکھیے، ہے نا مجبوری، کہ اگر کوئی شخص سود سے مکمل بچ نہیں سکتا تو ضرورت کے تحت اس نظام کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سود سے دور رہا جائے۔ مانے یہاں پر یہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر بینک میں رکھنا ہماری پیسے کو مجبوری ہے تو ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو اس کے سود سے ہم بچیں۔ حالانکہ اس کے بارے میں بعد میں ابھی اور چرچہ آئے گا کہ بعض مفتیوں نے بھی متفق ہو کر کے بعد میں آج سے 20-25 سال پہلے یہ فتویٰ بھی دیا تھا کہ آج کا جو ہے معاشرہ ایسا ہو چکا اور ایسا کا نظام ایسا ہو چکا ہے کہ بغیر اس کے کوئی گزارا نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کو ہم جائز قرار دیتے ہیں۔ یہ متفق ایک فتویٰ بھی آیا تھا، آج سے 25 سال پہلے ہم نے اس کو پڑھا بھی تھا اور بہت سارے اب میگزین میں شائع بھی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں دادا حضور بھی اس بات کو کہتے تھے کہ بھائی یہ آج کے زمانے کا چیز ہے تو اتنا تو چھوٹ ملنا چاہیے، مجبوری میں اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، چلو اس کو چلاؤ۔ لیکن اگر غور کیجئے تو سود پر سود جو ہے، چکروردی بیاج جس کو ہم کہتے ہیں، جو پہلے چلتا تھا، اس پر سختی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسا نظام اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ بند کر دیجیے۔ حالانکہ بینک میں تو چلتا ہے یہ سب معاملہ بھی ہے، لیکن جہاں پر یہ زیادہ ہے اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھ گئے کہ نہیں بات؟ پہلے زمانے میں چلتا تھا سود پر سود، دونا پر دونا، تو اس سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ امید ہے کلیئر ہو گیا۔ تو سورہ بقرہ کے 173 نمبر آیت سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دور رہنا ہے۔ سود کے رقم کو ذاتی استعمال کے بجائے فلاحی کاموں میں جیسے یتیموں بیواؤں میں خرچ کرنا بہتر ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یعنی اگر سود سے ہم کو پیسہ بہت سا انٹرسٹ آ بھی گیا تو اس کو خرچ کرتے وقت ہم لوگوں کو تھوڑا الرٹ ہونا چاہیے، ہے نا، کہ اس کو ہم کیا کریں بھائی، چلو زیادہ سے زیادہ ویلفیئر کے کام میں اس کو لگائیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے کھانے کے حصے میں وہ پیسہ مت رکھیے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے صوفیوں کو خاص طور سے کہ کھانے کے لیے آپ ویسا پیسہ کا استعمال کیجیے زیادہ سٹیک اور بالکل لگے کہ ہاں یہ بالکل محنت کی چیز آ رہی ہے میرے پاس، وہ کھائیے اور اس کو کھا کر کے جب آپ ذکر کیجیے گا، اس کو کھا کر کے جب آپ اس راستے میں آگے بڑھیے گا، دیکھیے گا آپ کا ذکر بھی تیز چلے گا اور آپ کی روحانی ترقی بھی انشاءاللہ بہت جلدی ہوگی۔ ہاں بالکل بالکل۔ اسلام میں نیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، نیت ہمارا پاک ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری، اگر کوئی شخص مجبوری کے تحت بینکنگ نظام کا حصہ بنتا ہے اور اس کی نیت خدمت خلق کی ہو تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے۔ ارادہ اگر ہمارا نیک ہو تو کہتا ہے نا کہ نیت سے ہی برکت ہوتی ہے، اور اللہ تو نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے نا، تو اس بات کی اہمیت صوفیہ نے بھی دیا ہے۔ تصوف ہمیں نیت کی پاکیزگی اور انصاف کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کے اصولوں کے مطابق بینکنگ کے معاملات چلانے کی کوشش کرے تو حالات کے مطابق اجتہادی فیصلے جائز ہو سکتے ہیں۔ دور حاضر میں بینکنگ نظام مجبوری کے تحت قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن سود سے بچنا ضروری ہے۔ اگر سود ملے تو اسے فلاحی کاموں میں خرچ کرنا بہتر ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، ہے نا۔ صوفیہ کرام کا طرز عمل، صوفیہ کے مطابق رزق کا تعلق نفس سے ہے جو ہر وجود کی حرکت کا مرکز ہے۔ نفس کے دو پہلو ہیں، نفس رحمانی رزق حلال کا ذریعہ ہے اور حق خیر نور بقا اور حیات کا مظہر ہے۔ نفس شیطانی رزق حرام کا ذریعہ ہے اور باطل شر نار فنا اور موت کا مظہر ہے۔ یعنی نفس رحمانی رزق حلال سے ڈیولپ ہوتا ہے اور نفس شیطانی رزق حرام سے پھیلتا ہے، بڑھتا ہے نا۔ اس بات کو سمجھیے۔ صوفیہ کے نزدیک راہ حق کی ابتدا تو یہ توبہ سے ہوتی ہے تاکہ کفر و شرک سے پاک ہو کر اللہ کی رحمت رزق حلال حاصل کی جا سکے۔ صوفیہ کرام کے رضا کے لیے مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام اللہ کی رضا کے لیے مخلوق پر خرچ کرتے ہیں کیونکہ خدمت خلق عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کی عطا سے زندہ ہے، اس لیے مخلوق کی خدمت اصل بندگی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا کہ جو کچھ عطا ہوا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ صوفیہ کے مطابق اصل عبادت اللہ سے وصال ہے، جس میں انسان اپنی انا کو فنا کر کے اللہ کے ذات میں بقا حاصل کرتا ہے۔ رزق عطا ہے جو اللہ کی طرف سے ظاہر و باطن میں ملتا ہے۔ صوفیہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ صوفیہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو
کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ مال کو، ہے نا۔ جناب صادق الرحمان بھائی کہتے ہیں کہ رزق کی حقیقت اور اقسام نوعیت کے اعتبار سے دیکھیے کہ جسمانی رزق ناسوتی مادی اشیاء جیسے کھانا پینا جو جسم کو توانائی دیتے ہیں۔ نمبر 2 روحانی رزق یعنی روحانی اچھے اعمال یا وہ اشیاء جو روح کو تقویت پہنچاتی ہے جیسے ذکر، تسبیح اور عبادت، یعنی کھانا پینا ہمارا جسمانی رزق ہے اور باقی ذکر اذکار ہمارا روحانی رزق ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ مراتب کے اعتبار سے ناسوتی رزق سورہ الاسراء آیت نمبر 31 میں لکھا، دیکھیے غور فرمائیے، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ملکوتی رزق فرشتوں کے سطح کا رزق ہے، تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جبروتی رزق علم نافع اور قرب الہی سے وابستہ ہے جیسے علم لدنی۔ لاہوتی رزق ذات الہی کے ساتھ اتحاد کا درجہ جس میں رزق کے تمام صورتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ 4 طرح کا رزق کا چرچا ہو گیا۔ حلال اور حرام رزق کی صوفیہ کی تصریح دیکھیے کیا ہے۔ حلال رزق وہ رزق جو جسم روح کو پازیٹیو یعنی مثبت توانائی دے جیسے طبیعت میں سکون، روحانی تسکین، اور حرام رزق وہ رزق ہے جو نیگیٹو یعنی منفی اثرات کا باعث بنے جیسے سود یا ناجائز کمائی۔ یعنی جو پازیٹیو پہلو کو بیدار کرتا ہے وہ حلال رزق ہے، جو نیگیٹو چیزوں کو بڑھاتا ہے وہ حرام رزق۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جدید بینکنگ نظام حدیث کی روشنی میں دیکھیے جناب، سود قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہاں تک کہ اس کا غبار بھی عام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ موجودہ بینک کاری نظام میں سود کا لازمی شمولیت ہے جس سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں ربنا لا تأخذنا نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالیے جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالیے جیسے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجیے اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرمائیے۔ یہ قرآن مجید میں ہے اور یہ ہم لوگ کو دہرانا چاہیے۔ صوفیہ کا طرز عمل، صوفیہ کا عقیدہ تھا کہ حرام کی ایک لقمہ روح کو مردہ کر دیتا ہے۔ وہ مال حرام سے اتنا بچتے تھے کہ اکثر فاقہ کشی کو ترجیح دیتے تھے لیکن حرام نہیں کھاتے تھے۔ اللہ پر بھروسہ، توکل۔ صوفیہ کا ماننا تھا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس لیے فاقے سے ڈرنا نہیں ہے۔ وہ دنیاوی ذرائع پر کم اور اللہ کے ذات پر زیادہ انحصار کرتے تھے۔ روحانی رزق کو ترجیح، ذکر و عبادت۔ صوفیہ کے نزدیک روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ وہ تسبیح، تلاوت قرآن اور نماز تہجد کو رزق روحانی سمجھتے تھے۔ علم لدنی، ان کا مقصد صرف ظاہری علم نہیں، وہ علم جو دل کو روشن کر دے، علم معرفت سے تھا۔ خرچ میں اعتدال کرنا، صوفیہ ضرورت کو پوری کرنے کے بعد باقی مال کو غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ان کا اصول تھا جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی رزق ملے گا۔ مال کی محبت سے آزادی، وہ دولت کو آزمائش سمجھتے تھے۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دنیا کی محبت سب گناہوں کا جڑ ہے۔ یہ سب باتیں ہم لوگ پہلے سے بھی جانتے ہیں کچھ، لیکن اس کو ہم جب پڑھ رہے ہیں تجزیہ نامہ میں تو اس کو آپ ریوائز کر کے اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کیجئے، دل و دماغ میں۔ یہ سب باتیں کتابی نہیں ہیں بلکہ یہ سب باتیں پریکٹیکل ہے، اس کو زندگی میں اتارنا ہے۔ غریبوں کی مدد، صوفیہ کے خانقاہوں میں غریبوں کے لیے پناہگاہ ہوتی تھیں۔ پہلے کے خانقاہوں میں وہ کہتے تھے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ بے لوث محبت، ان کا ہر کام اللہ کے رضا کے لیے ہوتا تھا، نہ کہ بدلے یا تعریف کے خواہش سے ہوتا تھا، ہے نا۔ تزکیہ نفس، صوفیہ کا بنیادی مقصد دل کو کینہ، تکبر اور لالچ سے پاک کرنا تھا۔ وہ روزانہ مراقبہ اور محاسبہ اپنے اعمال کا جائزہ کرتے تھے۔ صوفیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ رزق میں برکت صرف حلال کمائی اور اللہ پر توکل سے ملتی ہے۔ دل کی دولت، اطمینان محبت مادی دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔
خدمت خلق ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے ہاتھ میں محنت، زبان پر ذکر اور دل میں محبت، تین چیزیں۔ صوفی کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں محنت ہو، محنت سے نہیں بھاگے، وہ محنت بھی کرے، اور زبان پر اللہ کا ذکر بھی ہو، اور دل میں محبت بھی ہو۔ اللہ ہمیں بھی ان پاکیزہ اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں محمد عامر بلال صاحب کی بات کو ذرا سے ایک نظر میں، اس کے بعد ہم لوگ اس پر پنہ جو ہے منن کریں گے۔ رزق کی اہمیت اور اس کے مراتب۔ کائنات کی ہر شے کی بنیادی حقیقت نور ہے، اور رزق کی حقیقت بھی اسی نورانی نظام کا حصہ ہے۔ در حقیقت رزق کا اصل سرچشمہ الرزاق یعنی اللہ عز و جل کی ذات ہے، جو تمام مخلوقات کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کسی سائل نے رزق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا رزق کی 313 اقسام ہیں، جن میں سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ مادی غذا ہے جو تم کھاتے ہو۔ سائل نے اعلیٰ ترین رزق کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ معرفت الہی سب سے بلند رزق ہے، جو ہم اہل بیت کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔ یہ معرفت الہی کیسے عطا ہوتا ہے؟ اہل بیت کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہے اس کے بارگاہ سے قربت کا یہ انعام بخشے۔ یاد رکھو جب یہ رزق تمہیں ملے تو اسے بانٹنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے جناب والا، ہم لوگ بہت مولائی کا دعویٰ پھرتے ہیں، ہم لوگ کتنے سخاوت کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم لوگ اپنے رزق کو بانٹتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم لوگ لنگر خوانی کرتے ہیں، لنگر تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں۔ اور ہم لوگ اپنے آپ کو بہت نام میں لکھیں گے، علوی ہیں تو ہم یہ ہیں، تو قادری ہیں، تو فاضلی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کردار میں اتنے چھوٹے ہم لوگ ہیں کہ ان کے پاؤں کے دھون کے برابر بھی نہیں ہے، جن کا نام ہم لوگ لے کے جیتے ہیں نا۔ یہ بات حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، کہ جن لوگوں کا نام لے کر کے ہم لوگ اپنی زندگی چلا رہے ہیں تو یہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہم لوگ چل رہے ہیں، ورنہ ان لوگوں کا کردار ہم لوگوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جتنا زیادہ لوگوں کو عطا کرو گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ حلال و حرام رزق کی تمیز دیکھیے صاحب، کہ مادی رزق کی دو واضح قسمیں، حلال اور حرام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرماتے ہیں کہ حدود الہی کو مت پار کرو۔ سورہ بقرہ 229 آیت نمبر۔ جو کچھ بھی شریعت کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے حاصل کیا جائے وہ حرام ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر ہم ایک بات ہم ضرور کرنا چاہیں گے کہ عام طور پر لوگ صرف نماز پڑھنا کو شریعت سمجھتا ہے، ظاہری طور سے نماز پڑھنا کو شریعت سمجھتا ہے، داڑھی رکھنا شریعت، ٹوپی پہننا شریعت، بس یہی شریعت۔ لیکن صرف شریعت وہیں تک نہیں ہے، حلال حرام میں شریعت کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ جہاں پر حلال کھانے کی بات آتی ہے وہاں پہ تو آپ ایک دم جو ہے گٹا گٹ نگلتے ہیں، حرام نگل جاتے ہیں، اور جب نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو شریعت یاد آتا ہے۔ شریعت ہمارا ہر کردار میں دکھنا چاہیے، حرام حلال میں، ہمارے معاملات میں دکھنا چاہیے، ہر معاملات میں، اخلاق میں دکھنا چاہیے، ہے نا بھائی؟ تو حرام رزق کی مثال نار آگ کے مانند ہے، جو انسان کو اسفل سافلین کی گہرائیوں میں دھکیل دیتی ہے، جبکہ حلال رزق نور کے مانند ہے جو روح کو منور کرتا ہے۔ عصر حاضر کا بینکنگ نظام اور شرعی پہلو یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم کی حلت یا حرمت کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ حدود الہی کو کیسے برتا رہا ہے۔ اگر یہ سود، ربا، دھوکہ دہی یا کسی کی حق تلفی پر مبنی ہے تو یہ حرام ہے۔ علماء کرام نے جدید مالیاتی لین دین کے بارے میں تفصیلی فتاویات دیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر معاملہ جو شریعت کے روشنی میں ناجائز قرار پائے اس سے اجتناب لازم ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ صوفیہ کرام کا رزق کے معاملے میں طرز عمل دیکھ لیجئے کہ صوفیہ کرام نے ہمیشہ رزق حلال کی تربیت پر زور دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے حرام غذا سے پرورش پائی ہو۔ بیہقی کی حدیث ہے کہ وہ جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام کھا کر کے پرورش اس کی ہوئی ہے۔ بہت سخت جملہ ہے۔ حلال رزق روحانی ترقی کی بنیاد ہے، جبکہ حرام خوراک قلب کو مردہ کر دیتی ہے۔ حرام خوراک قلب کو مردہ کر دیتی ہے، جس سے ربانی تجلیات کا راستہ بالکل بلاک ہو جاتا ہے۔ ربانی تجلیات کا راستہ بالکل بند ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن یہ سب اندرونی کنیکشن ہے۔ آپ حلال کھا رہے ہیں تو اندر والا وہ دروازہ بالکل جو ہے نا کنیکٹڈ ہو جائے گا، تجلیات کا جو ہے نا وہ کھل جائے گا۔ لیکن حرام کھا رہے ہیں تو وہ جو اندر سے کیسے بلاک ہو جاتا ہے، ہارٹ کے اندر کیسے بلاکیج ہو جاتا ہے، کسی کو دکھتا نہیں ہے نا۔
اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ معاملہ بھی اندر اندر بلاک رہتا ہے، اب کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا، یہاں تو کھیلا کچھ اور ہوتا ہے نا، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں، سمجھیے اس بات کو۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال لقمہ ہی علم و حکمت کے چشمے، حلال لقمے سے ہی علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور سوز دروں پیدا ہوتا ہے۔ تصوف کی راہ میں مبتدی ہو یا منزل کمال تک پہنچا ہوا سالک، سب کے لیے رزق حلال شرط اول ہے اور عقل حلال صدق مقال کی ضمانت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔